تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. سورہ کہف جو ہے یہ قرآن مجید کی بڑی منفرد صورتوں میں سے ہے. اس کی ابتدائی 10 آیات اور اس کی آخری 10 آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خاص مقام دیا ہے کہ جو انہیں پڑھے گا، انہیں محفوظ کرے گا، ان کے مضامین کو حفظ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجالی فتنے سے اور مسیح الدجال سے محفوظ کرے گا. مسیح الدجال کون ہے؟ دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکہ. دجال انتہائی دھوکے باز. المسیح الدجال مرکب توصیفی ہو گیا جھوٹا دھوکے باز مسیح. ابھی ذکر آیا نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہاں یہودیوں کا قبرستان بنے گا اسرائیلی. لیکن ان کی آمد سے پہلے، ان کی تشریف آوری سے پہلے ایک یہودی لیڈر جو ہے وہ اصفہان میں پیدا ہونے والا وہ ظاہر ہوگا اور یہودی اسے اپنا نجات دہندہ یعنی مسیح قرار دیں گے. تو وہ اصلی مسیح نہیں ہوگا، یعنی انسانیت کے نجات دہندہ حضرت مسیح علیہ السلام ہے کہ یہودیوں سے نجات دلائیں گے نوع انسانی کو حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لا کر. لیکن اس سے پہلے انہی کا ایک آدمی جو ہے مسیح بن کے کھڑا ہو جائے گا. یہ کون ہوگا؟ المسیح الدجال ہوگا. احادیث میں بڑی تفصیل ہے اس کی، اور بتایا گیا ہے کہ وہ خدائی کا دعوے دار ہوگا اور زمین کے خزانے بھی اس کے پاس ہوں گے، آسمان پر بھی اس کا کنٹرول ہوگا. بارش جو اس کو ماننے والا ہوگا اس کے کھیت میں برسے گی اور جو اس کو ماننے والا نہیں ہوگا اس کے کھیت میں نہیں برسے گی. بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اخرج کنوزک، نکال اپنے خزانے، اور وہ اپنے سارے خزانے نکال دے گی. اور اس کی جو گدھا ہوگا اس کے 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا، اور اسی طرح اس کا ایک قدم جو ہے مدینے میں ہوگا، ایک صنعاء میں ہوگا. یہ 2 طرح کے، یعنی احادیث میں یہ الفاظ ہیں. ان کا ایگزیکٹ مفہوم کیا ہے یا کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ کوئی گدھا ہو جس کا یعنی ایک پیر جو ہے مدینے میں ایک صنعاء میں ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوائی جہاز کی طرح کی کسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا ہو کہ بہت تیز رفتار ہو. اسی طرح کہا کہ وہ 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگا لے گا. اب یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزانہ طور پر اس کو ایسی طاقت جو ہے، معجزانہ تو نہیں کہنا چاہیے، ہو اس کے پاس شیطانی طاقت ہو جس کے ذریعے سے وہ ایسا کام جو ہے وہ کر سکے. اور فزیکلی ہوائی جہاز کے ذریعے سے یہ ممکن ہے کہ بڑی آسانی سے 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لیا جائے. اور پھر فرمایا کہ آخر من یخرج الیہ النساء، آخر میں جو اس کے پیچھے نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی، اور بندہ مومن اپنے گھر لوٹے گا، اپنی ماں کی طرف، بیٹی کی طرف، بہن کی طرف، پھوپھی کی طرف، اور کوشش کرے گا کہ انہیں رسے کے ساتھ باندھ دے، لیکن وہ رسے توڑوا کر نکل رہی ہوں گی. ایک تو یہ جیسے احادیث میں بیان ہوا ہے ممکن ہے ایسے ہی ہو. اور اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ وہ جن آیات کو اللہ تعالیٰ نے مشتبہ رکھا ہے ان کو مشتبہ رکھا جائے، ان میں کوئی حتمی رائے قائم نہ کی جائے. یعنی ان کی انٹرپریٹیشن کر کے اور کہنا کہ بس یہی مطلب ہے اس کا، یہ انداز جو ہے یہ اس کو اہل سنت اپروو نہیں کرتے. اس لیے کہ آج آپ نے کہہ دیا ہوائی جہاز کے بارے میں کہ اس سے زیادہ تیز رفتار پر نہیں، کوئی کل کو کوئی نئی چیز دریافت ہونے والی ہو تو گول مول رکھیں اس کو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ نے اس کو 2 چیزیں علیحدہ کر دی ہیں، ایک المسیح الدجال ہے اور ایک دجالی فتنہ ہے. جہاں تک ان کا خیال تھا کہ دجالی فتنہ جو ہے وہ تو پوری طرح رونما ہو چکا ہے اور ہم اس کا وکٹم بن چکے ہیں. اور ایک حدیث وہ بھی ہے کہ کوئی شخص جو بڑا سمجھتا ہوگا کہ میں بڑا صاحب ایمان ہوں، اس سے جا کے ملاقات کرے گا اور شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے اس کے اندر. اور یہ سارا میٹیریل ورڈ ہے، میٹیریل ورڈ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مادہ کھڑا ہے. علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا نامی اپنی نظم کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. عناصر کا کھیل، ہائیڈروجن، آکسیجن، یہ خاص طرح سے ملیں گے تو پانی بنے گا، اور پانی کے اندر آپ
الیکٹرک کرنٹ پاس کریں گے تو آکسیجن اور ہائیڈروجن بنے گی، اور اگر سلفیورک ایسڈ کے اوپر آپ یہ ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر اس میں ساتھ آپ یہ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس پر ہمارا یقین۔ ہم میں سے کوئی شخص جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین کم، بلکہ زیرو، اور یہ سارے میٹیریلزم پر اس کا یقین ہے۔ تو یہ ہے وہ فتنہ۔ اچھا، اس فتنے کو یعنی پھیلانے میں سب سے زیادہ رول کس نے ادا کیا؟ عیسائیوں نے ادا کیا۔ اب پڑھیے ان آیات کو، الحمدللہ الذی، یعنی مادے کی تعریف کے بجائے ساری تعریف اس اللہ کی ہے، الذی انزل الکتاب، جس نے کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں چھوڑا، قیما، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی، لینذر، تاکہ وہ خبردار کرے، باسن شدیدن، ایک بڑی جنگ کے بارے میں۔ 2 جنگیں ہو چکی ہیں نا، احادیث میں اب اس کی تفصیل ملتی ہے، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ۔ اور اب جو بادل منڈرا رہے ہیں مڈل ایسٹ پر اس جنگ کے، وہ نہ آپ سے چھپے ہوئے ہیں نہ مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، تو یہاں اس کی خبر دی جا رہی ہے، اور یہ شروع ہوگی اور پھر یہ چلتی چلی جائے گی۔ اتنی شدید یہ جنگ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پرندہ ہزاروں میل سفر کرے گا، اسے لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، 1000 میں سے 999 افراد جو ہیں وہ قتل ہو جائیں گے۔ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ مسلمان بالکل پس جائیں گے۔ وہ وقت ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک لیڈر عطا کرے گا جو مہدی ہوں گے، پھر ان کی قیادت میں مسلمان لڑیں گے، تو پھر وہ کچھ یعنی ایڈوانٹیج ملیں گی ان کو، کچھ فتوحات کریں گے، لیکن پھر سیٹ بیکس آئیں گے، اور ان سیٹ بیکس کے اندر حضرت مہدی جو ہیں وہ بھی محدود ہو جائیں گے ایک علاقے میں شام کے اندر۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھانے لگے ہوں گے، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، حضرت مہدی مصلی پر آ جائیں گے، تو ایک دم اس کے مشرقی مینار پر اس مسجد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پہچانیں گے اور کہیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، صلی بنا، اب ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو وہ کہیں گے اماموں کو منکم، تمہارا امام اب تم ہی میں سے ہوگا، میں ہوں وہی، لیکن اب میری حیثیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہے، میں اب رسول کی حیثیت سے نہیں آیا۔ تو یہ ساری تفاصیل ہیں۔ یہاں اب اس جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، اب اس میں میجر رول جو ہے وہ کرسچینٹی کا ہے، یعنی اس میٹیریلزم کو فروغ دینے میں، اور پھر اس کی بنیاد پر ٹیکنالوجیز جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں، جس سے انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین جو ہے وہ آلموسٹ زیرو ہو گیا۔ یعنی آج سے آپ 20 سال پہلے چلے جائیں تو عام جو ایک آدمی تھا وہ میٹیریلسٹ مائنڈڈ تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین کم تھا، میٹر پر یقین بہت زیادہ تھا، اور آخرت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اور حساب کتاب یہ سب فضول باتیں نظر آتی تھی۔ اب انہوں نے کمپیوٹر ایجاد کیا، اللہ تعالیٰ کے بندوبست دیکھیے کہ کمپیوٹر نے بہت سی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کنسیویبل بنا دی۔ یعنی میں چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا، یعنی ممبر و محراب سے سن کر کے جی اس طرح حساب کتاب ہوگا، رجسٹر ہوگا، اعمال نامہ ہوگا، تو میں سوچتا تھا کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں میری زندگی کے 60-70 سال کے ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوا ہو اور نیتیں بھی ساتھ درج ہوں۔ لیکن اب کمپیوٹر نے آ کے وہ سافٹ جو ڈاکیومنٹ کا تصور دیا کہ یس اٹس ویری مچ پاسبل، اور وہ سافٹ جی ڈاکیومنٹ یا کسی کو دے دیا جائے اقرا کتابہ کا، یعنی وہ اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ملے، اور کیا پتہ میرا اپنا ہاتھ ہی LCD بن جائے اس کی، اور وہیں پر میں اپنی زندگی کی پوری فلم دیکھنا شروع کر دوں، اور وہ حرکتیں جو کسی کو معلوم نہیں تھی وہ مجھے نظر آئیں گی، تو پھر ہوگا میرا جو حشر، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو اب انہی کی اس ٹیکنالوجی میں سے کیا ہو گیا، ایمان بالآخرت تو اب بالکل اس قابل ہو گیا ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن لائبریری کا جو انٹرنیٹ لگا ہوا ہے اس کا وائی فائی کی ریز بھی یہاں موجود ہیں، جو ہمارے اسٹوڈیو میں جس سے یہ ساری نشریات جو ہیں وہ جاتی ہیں اس کی بھی ریز موجود ہیں، پھر ارد گرد کے جو گھر ہیں ان کے انٹرنیٹ کی ریز بھی موجود ہیں، نظر نہیں آ رہی، اور کہاں کہاں وہ ریز ہیں اور کہاں کہاں وہ ریکارڈ کر سکتا ہے انسان، یعنی سافٹ جو الیکٹرانک کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ کہاں کہاں درمیان میں، اس کے لیے نہ کوئی وائر کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے، آپ اس کو ہیک کریں اس انٹرنیٹ کی ریز کو، اور وائی فائی جو ہے اپنے آپ موبائل کے اندر لے کے آ جائیں، اور اس میں آپ جو چاہیں دنیا کی چیز جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے
کہ وہ پتہ نہیں کتنی جگہ پر میری ہر حرکت جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور جب وہ حکم دے گا کہ نکالو، اور سب کے سب فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ سے اس کی کاپیاں نکال کے وہ پروسیکیوشن کے لیے جمع کرتے رہیں گے، تو اب یہ سب کا سب جو ہے وہ ممکن ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہم کر سکتے کہ ہاؤ اسٹرانگ از ہی۔ تو لی ینذرا باسن شدیدن، تاکہ وہ خبردار کرے ایک بڑی جنگ کے بارے میں، من لدنہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، وبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور اس لیے کہ وہ خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری دے؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور خبردار کرے ان کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ عیسائی۔ ما لہم بہ من علم، جس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ پوری بائبل میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ وہ صرف کیا کہتے ہیں؟ میرا اور تمہارا آسمانی باپ، یعنی وہی خالق کو باپ کہہ لیں، رب کو باپ کہہ لیں، تو ایکسکلوسیو نہیں کہتے کہ میرا باپ، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، اور اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ بہت بری بات اپنے منہوں سے نکالتے ہیں، بہت بڑی بات اپنے منہوں سے نکالتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ تو نرا جھوٹ بول رہے ہیں۔ فلا اللہ کا باخع نفس کا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بہت سی چیزیں دکھائیں، کوئی خواب میں دکھائیں، کوئی ڈائریکٹ ویژن اللہ تعالیٰ نے دے دی، کوئی الہام سے مل گیا، کوئی کشف سے مل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری خبریں پہنچا رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبریں ہیں نا۔ اور اب اگر جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں، اور بڑی ہی وہ پریشان کن ڈسکرپشن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کتنا زیادہ جو ہے ملال ہوتا ہوگا کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میری امت ساری گمراہ ہو جائے گی، میری امت ساری جو ہے وہ میٹیریلسٹک ہو جائے گی، مائنڈ کی ہو جائے گی۔ اب وہ فلا اللہ کا باخع نفس کا لا آثارہم، تو شاید کیا ہے نبی، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان آثار کو دیکھ کر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ نہ ایمان لائیں وہ اس قرآن پر مارے۔ آپ غم کے اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بامحبت ترجمہ یہ ہوگا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ اس صورت کا کی ورڈ ہے۔ یقیناً اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اس کو بڑا پرکشش بنایا ہے، بڑا پرکشش۔ کوئی دنیا کی چیز آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جس میں کشش نہ ہو؟ ہر چیز پرکشش ہے۔ کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہے یہ سارا عرض، اور یقیناً ہم ایک دن اس کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کیا تم سمجھتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہ غار والے اور کتبے والے ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے، امیزنگ نشانیوں میں سے تھے۔ یس اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب انہوں نے پناہ لی ایک غار میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، تو پکارا انہوں نے، اے ہمارے رب دے دے ہمیں اپنے پاس سے رحمت۔ یعنی سارا مسئلہ کیا ہے کہ جو ویسٹ کے ساتھ اس وقت ہماری جنگ چل رہی ہے، یا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ڈارک فیوچر آف اسلام اینڈ مسلمس۔ لیکن اب مثال کیا آ رہی ہے سامنے؟ اصحاب کہف کی مثال، کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے شرک نہیں کرنا، جان پناہ لے لی انہوں نے ایک پہاڑ میں جا کر، اس کی کھو میں جا کر، غار میں جا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 350 سال تک ان کو زندہ رکھا، 309 سال تک۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا کر ہمیں ہمارے معاملات میں درستگی۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپ تھپایا، یعنی ان کو سلا دیا، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال کے لیے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ دونوں گروہوں میں سے ٹھیک شمار کرنے والا ان کے
ان کے وہاں رہنے کی مدت کا کون ہے؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، تو ہم ان کا قصہ آپ کو سناتے ہیں سچ سچ، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یقیناً وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے انہیں آگے بڑھایا ہدایت میں، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے مربوط کیا ان کے دلوں کو، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور کہا کہ ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو الہ نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً یہ بہت غلط بات ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا بہت سے معبود بنا لیے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو یہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب جب کہ تم چھوڑ چکے ہو انہیں، ان معبودوں کو، انہیں اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو پناہ لے لو اس غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن، وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہیں تمہارے کاموں میں آسانی۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، سورج جب طلوع ہوتا تو کترا جاتا ان کے غار کی طرف سے دائیں جانب، اور جب غروب ہوتا تو کنی کاٹ جاتا اس کے بائیں طرف، اور وہ ایک کشادہ جگہ میں اس غار کے اندر تھے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللّہ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، آپ کو معلوم ہے نا کہ سورج جو ہے وہ اسٹریٹ جو ہے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب تک جانا ہے، لیکن وہ اسٹریٹ مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جاتا، یعنی آج کل جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ تقریباً یہاں سے طلوع ہوتا ہے اور پھر یہاں سے یوں اٹھ کے جنوب کی طرف جاتا ہے اور پھر گھوم کر وہ مغرب کی طرف جاتا ہے، بلکہ گرمیوں میں مغرب سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی غار جو ہے اس کا یعنی سے دہانہ، اس کا جو اوپننگ ہے وہ اس طرف ہو، تو صبح جب سورج چڑھے گا تو تھوڑی سی روشنی اندر جائے گی، اور اس کے بعد وہ سورج کترا جائے گا، اور غروب ہونے سے پہلے تھوڑی سی روشنی اندر جائے گی، اس لیے کہ کسی بھی کمرے میں، یعنی جو اچھے آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ مکان کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہر کمرے میں جو سورج کی روشنی ہے وہ ضرور خواہ 5 منٹ کے لیے جائے لیکن ٹچ ضرور کرے، اس سے کمرے میں سمیل نہیں آتی، ورنہ آپ جو مرضی کر لیں کمرے میں سے سمیل ختم نہیں ہوتی۔ اب چونکہ انہوں نے ایک طویل عرصہ یہاں رہنا تھا، لہٰذا اس کو فریش بھی اللہ تعالیٰ نے رکھنا ماحول میں، تو وہ کیا کیا، کوئی ایسا جگہ اس کی اوپننگ تھی کہ سورج جو ہے وہ سیدھی اندر اس کی کرنیں نہیں جاتی تھی، یعنی سارا دن جو تپش کا وقت ہے اگر جنوب کی طرف اوپننگ ہو کسی کے کمروں کی تو وہ گھر بہت گرم ہوتا ہے، اور یہی سارا آرکیٹیکچر کے اندر وہ بات ہوتی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ تو صرف دیکھتا ہے کہ کمروں کا ڈیزائن کیسا ہے، لیکن ایک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ بہت سی چیزیں جب دیکھتا ہے، ہوا آپ کو کہاں کہاں سے ملے گی، روشنی آپ کو کہاں کہاں سے ملے گی، دھوپ جو ہے وہ ہر کمرے میں کچھ نہ کچھ جانی چاہیے، وہ ساری باتیں جو ہے وہ ان کو کنسیڈر کرتا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللّہ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ جس کی گمراہی کا فیصلہ کرے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تم اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا دوست نہ پاؤ گے۔ وتحسبہم ایقاظا، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، وہم رکود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم انہیں کروٹیں دلاتے رہتے ہیں دائیں اور بائیں۔ وقلبہم باسط ذراعہ بالوسید، اور ان کا کتا دروازے پر بیٹھا رہا اپنے سامنے کے پاؤں پھیلائے ہوئے۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر کہیں جھانک کر دیکھو تم انہیں تو پلٹ جاؤ تم ان کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے، یعنی ڈر کر۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور بھر جائے تمہارے دل میں ان کی دہشت۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہم نے ان کو دوبارہ اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا، کم لبثتم، یار بھلا تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دن یا دن کا کچھ پہر۔
انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم 300 سال سے زیادہ جو ہے وہ یہاں سوئے رہے ہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یعنی بحث شروع ہو گئی تو کسی نے کہا ان میں سے چھٹو یار اس بحث میں کتنی دیر رہا، بھوک لگی اور جاؤ ایک نو بھیجو پیسے دے کے کھانا لے کے آ. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اپنے میں سے ایک کو پیسے دے کو بھیجو شہر میں، فلیاتکم برزق منہ، پھر وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس سے، ولیتلطف. یہ دیکھیں نا اس کو ذرا بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کے حروف کے اعتبار سے جب کاؤنٹ کیا گیا تو بالکل سینٹرل لفظ جو ہے وہ یہ ہے، ایکول حروف اس کے پہلے ہیں اور قرآن مجید کے ایکول حروف اس کے بعد ہیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دیکھنا تمہارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہو، ایک ان نون آدمی جا کے چپکے سے جاؤ اور کوئی کسی سے بات کیے بغیر پیسے دو کھانا لے کے آ جاؤ. اس لیے کہ اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر انہیں تم پر قابو پا لیا، يَرْجُمُوكُمْ، تو انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، او يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور ان دیٹ کیس تم فلاح نہیں پاؤ گے. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں اہل شہر کو، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ہوا کیا کہ جب وہ پیسے لے کر گیا، وہ پیسے سکے جو تھے وہ 300 سال پرانے تھے، تو اس نے جا کر کھانا جو ہے وہ لے کر پیسے دیے، تو انہوں نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ اب اس آدمی کو اندازہ ہوا کہ میں تو پکڑا گیا، یہ وہاں سے بھاگ کے واپس آ گیا. اور کیونکہ وہاں یعنی یہ تو چھپ گئے سے جا کے غار میں، لیکن یہ کہانی جو ہے بچے بچے کو معلوم تھی کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے ٹکر لی اور کہا کہ جی ہم خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. پھر پتہ نہیں وہ گئے کہاں. اب لوگ وہاں پر آئے اس غار پر، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ کر دیا ان کو، تو پھر کسی کو ملے نہیں. اب اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس غار کے اندر وہ رہے ہیں 300 سال سے زائد. اب اس پر بحث ہوئی کہ اب یہاں پر کوئی یادگار بنائی جائے، کسی نے کہا مسجد بنائی جائے، کسی نے کہا مینار بنایا جائے. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. اس یتنازعون بینہم، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، امرہم اس اپنے کام کے بارے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کسی نے کہا کہ یہاں پر ایک اونچی دیوار کھڑی کر دو. ربہم اعلم بہم، ان کا رب بھی بہتر جانتا تھا ان کے بارے میں. قال الذین غلبوا امرہم، لیکن وہ لوگ جن کی بات جو ہے وہ حاوی ہوئی، وہ کون تھے؟ جنہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم ان کے اوپر، ان کے غار کے اوپر مسجد بنائیں گے، عبادت کی جگہ بنائیں گے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، اور کچھ کہیں گے خمسۃ، 5 تھے، سادسہم کلبہم، اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، وہ بے تکی باتیں کر رہے ہیں. ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب یہاں بھی قرآن مجید نے اگرچہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری فگر جو ہے یہ فائنل فگر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مخفی رکھا ہے اور کھولا نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس پر جو ہے پی ایچ ڈی کرنے بیٹھنے کی کہ ہم جو ہے وہ تحقیقات کریں اور پھر ایک ورڈکٹ لے کے آئیں کہ نہیں وہ اتنے تھے اور 8واں ان کو کتا تھا. یہ وہ مزاج کا فرق ہے. نے کہا تھا ڈائریکشن، جس کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کو بھی ہمیں ریڈ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایمبیگوس رکھا ہے اس کو ایمبیگوس رکھیے، اور جس کو کلیئر کیا ہے اس کو کلیئر رکھیے. قل ربی اعلم بعدتہم، کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کے بارے میں. ما یعلمہم الا قلیل، اور بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں. فلا تماری فیہم الا مرعا ظاہرا، بس مت جھگڑو تم ان کے بارے میں مگر سرسری طور پر. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور مت پوچھو تم اس کے بارے میں ان میں سے کسی کو. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. ہوا اصل میں یہ کہ جب یہود سے پوچھ کر یہ سوال قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا. ذہن میں کیا تھا کہ کل وہی آئے گی تو میں بتا دوں گا. اب ہم اللہ تعالیٰ کا معاملہ سب انسانوں کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے. بقول اقبال کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہیں جس نے سبق یاد کیا. اب اللہ تعالیٰ کا سبق سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن بس زبان سے نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر پکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں اور آپ ساری عمر انشاءاللہ نہ کہے تو ہمارا کام کبھی روکا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امبیرسمنٹ ہوئی، روز کفار پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہاں جی دسو، کل دسوں گا، کل بتاؤں گا، ہاں جی دسو، کل بتاؤں گا۔ آخر کار جب آیات نازل ہو رہی ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں یہ کبھی نہ کہنا، انی فاعل ذالک غدا، کہ میں یہ کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ نے چاہا، وَاذْكُر رَبَّكَ اذا نسیت، اور یاد کرو اپنے رب کو جب بھول جاؤ، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو کہ امید ہے کہ بتائے گا میرا رب زیادہ اس سے بھی مجھے ہدایت کی بات۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ رہے اپنی غار میں 300 سال اور بڑھا دو اس میں 9 اور، یعنی 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے راز چھپی باتیں اسی کو معلوم ہیں۔ ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی دیکھنے والا کیا ہی سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے، حامی نہیں ہے۔ بلا یشرک فی حکمی احدا، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنی حکومت میں کسی کو۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اب دو صورتیں ہیں جن میں یہ بات آ رہی ہے کہ تلاوت کرو اپنے رب کی آیات کی، اور یہ دونوں ہجرتوں سے پہلے ہے۔ سورہ کہف میں سورہ عنکبوت میں آیا جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور سورہ عنکبوت کب نازل ہوئی؟ جب ہجرت حبشہ کی اجازت اس میں آئی کہ مسلمانوں پر تشدد بہت بڑھ گیا، تو کیا کہا گیا کہ چلو یہ چھوڑ دو، لیکن بندگی تمہیں اللہ کی کرنی ہے، یہاں ممکن نہیں، تم حبشہ چلے جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تنگ دن آ گئے ہیں، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں بھی فرمایا کہ جب بھی مشکل حالات ہیں تو حل کیا ہے؟ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کرو کہ اللہ کی کتاب میں سے اور نماز قائم کرو، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ اور یہاں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دن تنگ ہو رہے ہیں، پھر وہی انسٹرکشن، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، اور تلاوت کر اس میں سے جو وحی کیا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے والا نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی جائے پناہ پاؤ گے، ریفیوج پاؤ گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے، بلکہ ذہین ترین انسان تھے، بجا طور پر آپ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو گھاس ڈالنے کا سوچا، ڈالنے کو دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، سوچا تو فوراً ٹوکا اللہ تعالیٰ، نہیں، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، کامیابی دلانا ہمارا کام ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو اس سلسلے میں جو تمہارا کنسرن نہیں ہے؟ اٹس نان آف یور بزنس، تمہارا کام کیا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ۔ اب وہ کیا ہے کہ تم اس دعوت میں کوئی تفریق نہ کرو، سرداروں کی اور عوام کی، بڑوں کی چھوٹوں کی، دولت مندوں کی اور غرباء کی، اجازت نہیں ہے اس کی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ، بہت عظیم آیت ہے یہ، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ، اے نبی کنٹینٹ رہو، یہاں صبر جو ہے کنٹینٹ کے معنوں میں ہے، قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، درویش، تنگ دست، بے حیثیت دنیاوی اعتبار سے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ، کنٹینٹ رہو، قناعت کرو انہی لوگوں کے ساتھ، الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یُرِیدُونَ وَجْہَهُ، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْہُمْ، اور دیکھنا کہیں اپنی نظریں ان سے نہ پھیر دینا۔ تُرِیدُ زِینَتَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کیا تم بھی دنیاوی زیب و زینت کے طالب ہو گئے ہو؟ اب میں نے کہا تھا نا کہ اس کا کی ورڈ جو ہے اس صورت کا وہ زینت ہے، کیا تم بھی امپریس ہونے لگے ہو دنیاوی زیب و زینت سے؟ نو، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، یہ کردار تھا مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ جس کو ہیڈ کر رہا تھا، یہ انٹلیکچل تھے، یعنی امیر آدمی تھا، جہاں دے کاردانے وہاں دے کملے بھی سے آنے، دو قصے مشورے کرتے تھے، اور یہ بڑا لٹریری آدمی تھا، قرآن مجید کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس پر سر دھنتا تھا، بڑا امپریس تھا، چوری چوری آ کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنتا تھا اور مزے لیتا تھا اور ملاقاتیں بھی کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شو یہ کرتا تھا کہ اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی معاملہ طے ہو جائے، لیکن آپ جو بہت زیادہ رجڈ ہے نا، یہ بڑا کام خراب کر دیتا ہے، سارا معاملے کو بگاڑ دیتا ہے، آپ تھوڑے سے تو نرم پڑ جائیں، کم سے کم اتنا ہی کر لیں کہ وہ باتیں کہ جو ان کو اریٹیٹ کرتی ہیں وہ نہ کہی جائیں، یعنی دو آدمیوں کے درمیان آپ نے صلح کرانی ہو تو ہمارے دین نے اجازت دی ہے کہ تم جھوٹ بول لو اس میں سے، اس لیے کہ جو یہ کہے گا دوسرے فریق کے خلاف، اگر وہ ساری باتیں جا کے اب اس کو بتائیں گے تو پھر تو صلح ہو رہی، ادھر والی بھی ادھر بتائیں گے تو کیا ہے، تو آپ کہیں کہ ہاں اس کے دل میں آپ کے یہ بڑے اچھے جذبات ہیں، اور یہ بالکل غلط بھی نہیں ہوتی بات، لیکن بس کوئی ایسی غلط فہمی ہے، تو اگر قریش کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے تو پھر تبت یدا ابی لہب تو نہ پڑھو، کم سے کم مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بڑے ٹھاٹ سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن مکے میں جہاں ابو لہب زندہ موجود تھا اور آپ جو ہیں وہ اونچی آواز سے کہیں تبت یدا ابی لہب وتب، تو پھر ہو سکتا ہے یہ، اب وہ مشورے دیتا تھا آپ کے کہ آپ ذرا کچھ اس میں نرمی پیدا کریں، کچھ ذرا لچک پیدا کریں، ریجیڈیٹی کے ساتھ بات نہیں بن سکے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ کیا نہیں ان ریسپانس، لیکن کرنے سے پہلے کیا آ گیا ہے، مطمئن رہو، قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، وہ اللہ کو خوش راضی کرنا چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت ڈکٹیشن لینا اس سے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کا پیروکار ہے وہ، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد آیت تو کمال ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہو کہ حق تو صرف وہی ہے جو میرے رب کے پاس سے آیا ہے، مطلب کیا ہے کہ جب کوئی دین کا خادم طے کر لے گا کہ میں نے فلاں جو آدمی ہے میں نے اس کو ہر صورت میں اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، تو پھر وہ لازماً اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھے گا۔ فرض کیجئے یہ ادارہ چلانا ہے اور فنڈ کون دے گا؟ سرمایہ دار ہی دیں گے، سرمایہ دار سب کے سب سود میں ملوث ہیں، تو اگر خدا نہ خواستہ آپ دعا کریں میرے لیے کہ ایسا نہ ہو، میں نے یہ ادارہ جو ہے وہ چلانا ہے، اس کے لیے فنڈز چاہیے، اور اگر میں نے یہ سمجھا کہ یہ تو سرمایہ داروں ہی کی طرف سے آ سکتے ہیں، لہذا میں سود کا یہاں پر جو کنڈیمنیشن ہے اس کو چھوڑ دوں، گول کر جاؤں، تو یہ وہ جرم ہوگا جس کا یہاں پر اشارہ ہے۔ قل، کہہ دو الحق من ربکم، حق تو وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، دفع ہو جائے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی کناتیں ان کو گھیر لیں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا تیل پانی دیا جائے گا ان کو پینے کے لیے، یشفی الوجوہ، جو ان کو ان کے چہروں کو جھلس کر رکھ دے گا، بیس الشراب، کیا ہی برا مشروب ہوگا، وساعت مرتفقہ، اور کیا ہی بری وہ آرام گاہ ہوگی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، تو یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے اجر اس شخص کا جس کا عمل اعلیٰ اور معیاری ہو۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہاں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے وہ لباس خضرن، جو سبز ہوگا، من سندسن، اور بڑے باریک ریشم سے بنایا گیا ہوگا، وہ وستبرقن، اور اطلس ان کے ہوں گے دیبا کے، متقین فیہا علی الارائک، جو اپنے تختوں پر اونچی مسندوں پر ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب، کیا ہی خوب اجر ہوگا، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی
وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله